بند ہو جاتے ہیں جب زندگی کی ساری راہیں مسدود، گلیاں بند، وہیں ایک راستہ، وہ ہے دعا کا راستہ۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح خانے کا نام رکھا ہے آخری کوشش۔ کیا؟ بس جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے اور آخری کوشش وہ ہے، اس کا نام ہے تسبیح خانہ۔ بس کہا پڑھائی میں نے پڑھی، اگر رزلٹ نہیں مل رہا عمل کا، میری بات کو غور سے سنیے گا، رزلٹ نہیں مل رہا، مایوس نہ ہوئیے گا۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں، نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں، وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ عمل ان گناہوں کا مداوا بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کیا کرتے ہیں، جب وہ مداوا بن جاتا ہے، ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہ ہونا، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کرنا اور کہنا میری کمی ہے مانگنے میں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ میرے پاس ایک سانپ ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں، دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ۔ کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا، ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتی۔ پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے۔ اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بھی بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان، اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا، کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے۔ اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ قدرتی یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا۔ شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، ذہن میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لے یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں۔
آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں۔ ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئی؟ بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا۔ سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے اے عطا کرنے والے، اے دن دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے صرف 11 بار میں نے یہ عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو سے آتشاں 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں۔ کون سا مشکل پڑھیں بیٹھ کے سانس روک کے، کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی دم گھوٹا؟ اگر سانس روک کے، اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں، اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں، اللہ کا نظام دیکھیں۔ اور شیخ بھی کھتری، ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے، صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ کمنگری کا یہ راز تھا، اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا، سچی بات ہے، افسوس بڑا ہوتا۔ میں نے نیت کی ہے، دعویٰ نہیں، کہ اللہ میرے قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے، جہاں جہاں سے، انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے، یا کتابوں سے، یا بزرگوں سے، یا صلحاء سے، یا اکابر سے، اے اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، اے اللہ میری کفن میں، میرے قبر میں میرے ساتھ نہ جائے، مخلوق کی امانت مخلوق کو دے کے جاؤں۔ اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے، اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ رات کا وقت تھا، کوئی غالباً رات کے 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ، فجر سے پہلے کا وقت، بہت پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا۔ اس بندے کی حالت میں نے دیکھی، 7 اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا، ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی، یعنی احساس مسجد تھی، اذان نہیں مسجد تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ وہ ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے۔ بقول ایک درویش کے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے، اور سے سمجھے گا، بڑا قیمتی موتی ہے، جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے، پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت، اس کا بھاڑا، اس کے پیسے دے دینا، پھر بات کرنا، پھر وہ تمہاری بات لے گا بھی صحیح اور قیمت بھی لے گا اور قدردانی بھی کرے گا، ورنہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اس نے جو مجھ سے 2-4 آنے کے پکوڑے اور جو وہ نان لیے ہیں یا کچھ لیے ہیں، شاید یہ فری میں لینا چاہتا ہے، مفت میں لینا چاہتا ہے، بات کی قدر نہیں ہوگی اور بات کو عزت اور عظمت نہیں دے گا، عزت اور عظمت نہیں دے گا بات کو۔ میں نے کہا خوشحالی چاہتے ہو یا ساری زندگی پکوڑے ہی بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں میں نے کوئی ادا سے بات کی، وہ ایک دم ہل گیا،
कहना क्या मतलब? मैंने कहा यही मतलब, यही रहने हैं, सारी उम्र ऐसी पकौड़े ही बेचने हैं, या खुशहाली चाहते हो? कह रहे कौन नहीं चाहता। तो मैंने कहा एक लफ्ज देता हूं, या वहाब, पढ़ो। मैंने उससे कहा था, ये मैंने उससे कहा था। चलो आपने भी पढ़ लिया, सवाब मुझे मिल गया। मैं कराची में जाता हूं कभी कभार, वहां एक साहब हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहां चला जाता हूं। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई में। कहने लगा गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कोई था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं। जैसे ना बंदा कोई गम की वजह से बाज़ औक़ात ना चुप हो जाता है, वो क्यों कहते हैं? उसे चुप लग गई है, खामोश हो गया है। कहा कि मैं लोगों को कहता हूं, नहीं, मैं जेल की वजह से खामोश नहीं हूं। उस कैद ने, उस जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, उस कैद ने और जेल ने मेरे ऊपर जो आजमाइश भेजी है, और मैं फिर वहां जिक्र का आदी बना, दुआओं का आदी बना, तस्बीह का आदी बना, आमाल का आदी बना, और वो आदत सी पड़ गई है। और वो आदत सी ऐसी पड़ी है कि बस सारा दिन अब उसी में लगा रहता हूं, सारा दिन अब उसी जिक्र में और उसी याद में मैं लगा रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो हम भी अगर जिक्र से गाफिल हुए, तस्बीह से गाफिल हुए, खुदा ना खासा ऐसी आजमाइश आ जाए और फिर हम जिक्र और तस्बीह और आमाल के आदी बन जाएं, अल्लाह से आफियत मांगे। और अगर हमारी जुबानों पे तस्बीह जिक्र आ गया है आफियत के दिनों में, तो समझ लें ये उसकी अता है, ये उसकी नेमत है, ये उसकी करीमी है, ये उसका फजल है। उसने बहुत बड़ी आजमाइश से पहले हमारे ऊपर इतना करम कर दिया, उसका बहुत बड़ा करम है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानो के हबीब कमली वाले ने आजमाइशों से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बला, आजमाइश, कोई बला आ जाए, व दरक शिका, शकावत में मेरा नाम आए, बदबख्ती में, ये भी आजमाइश है। वसूल कज़ा, मेरे लिए ऐसे फैसले होना शुरू हो जाए जो मुझे बर्बाद कर दें, एक के बाद दूसरा मेरे हक में फैसला, मेरे खिलाफ फैसले सारे। व शमाततिल आदा, और ऐसा वक्त मेरे आजमाइश ना आए कि दुश्मन तालियां बजाए, दुश्मन हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। इसलिए मेरे आका ने, मेरे हुजूर ने आजमाइशों से पनाह मांगी है, आफियत मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका, अल्लाह नेमत दी फिर उसका जवाल आ गया। व तहव्वुल आफियत, आफियत दी तो तूने छीन ली। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फजात निकमतिका व जमी सखतिका। अल्लाह को मेरे ऊपर ऐसे हमले हों और सख्तियां मेरे ऊपर शुरू हों, मौला मैं इससे पनाह मांगता हूं। मैं मांगता क्या हूं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत, उससे दुनिया का बेहतरीन पैकेज मांगता हूं। और फिल आखिरत हसनतन, तुझसे आखिरत का बेहतरीन पैकेज, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। हाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफें, हवादिस, हादसात, नाकामियां, बीमारियां, परेशानियां मैं नहीं मांगता मौला। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम कहते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को। अंदर गम है, बाहर पता ही नहीं।
اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میری آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچائے، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔
اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود